بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اصحاب کہف کا ذکر فرمایا ہے۔ اصحاب کہف کی تفصیل تفسیر ابن کثیر میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ وہ چند نوجوان تھے جو اللہ کے دین حق کی طرف مائل ہو گئے تھے اور راہ ہدایت پر آ گئے تھے۔ یہ نوجوان متقی اور پرہیزگار تھے، اپنے رب کو معبود مانتے تھے، یعنی توحید کے قائل تھے، ایمان میں روز بروز بڑھ رہے تھے، اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ لیکن بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اس لیے کہ یہ سوال یہودیوں نے پوچھے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود تھا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ روایت میں ہے کہ ان کی قوم نے ان کی مخالفت کی تو ان لوگوں نے صبر و برداشت سے کام لیا۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، وہ مشرک تھا اور بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ اپنی پوری قوم کو شرک پر لگا رکھا تھا، اور وہ بادشاہ بہت ظالم بھی تھا۔ وہاں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہ نوجوان اپنے خاندان کے ساتھ اس میلے میں گئے۔ وہاں انہوں نے بت پرستی ہوتے دیکھی تو یہ وہاں سے بیزار ہو کر نکل پڑے اور سب ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ لوگ الگ الگ تھے، ایک دوسرے کو جانتے نہ تھے۔ آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو معلوم ہوا یہ سب بت پرستی سے بیزار ہو کر میلے سے چلے آئے ہیں۔ یہ سبھی آپس میں دوست بن گئے۔ انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لی۔ رفتہ رفتہ مشرک قوم کو ان کے بارے میں پتہ چل گیا۔ وہ انہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے نہایت دلیری سے شرک سے بری ہونے کا اعلان کیا۔ بادشاہ اور درباریوں کو بھی توحید کی دعوت دی، اور انہوں نے صاف کہہ دیا ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کریں۔ ان کی اس صاف گوئی پر بادشاہ طیش میں آ گیا۔ اس نے انہیں ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو میں انہیں سخت سزا دوں گا۔ بادشاہ کا حکم سن کر ان میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہوئی۔ ان کے دل اور ایمان مزید مضبوط ہو گئے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہاں رہ کر وہ اپنی دینداری پر قائم نہیں رہ سکیں گے، اس لیے انہوں نے سب کو چھوڑ کر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ جب یہ لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے قربانی دینے پر تیار ہو گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی۔ جب یہ لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے قربانی دینے پر تیار ہو گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہوئی۔ بس یہ لوگ موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک پہاڑ کے غار میں چھپ گئے۔ قوم نے انہیں ہر طرف تلاش کیا لیکن وہ نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے دیکھنے سے عاجز کر دیا۔ ناظرین، بالکل اسی قسم کا واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا جب آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار ثور میں پناہ لی تھی، لیکن مشرکین غار کے منہ تک آنے کے باوجود آپ کو نہیں دیکھ سکے تھے۔ اصحاب کہف کے واقعے میں بھی چند روایات میں تفصیل اس طرح سے ہے کہ بادشاہ کے آدمیوں نے ان کا تعاقب کیا تھا اور غار تک پہنچ گئے تھے، لیکن غار میں وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آئے۔ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ اس غار میں صبح شام دھوپ آتی جاتی ہے۔ یہ غار کس شہر کے کس پہاڑ میں ہے یہ یقینی طور پر کسی کو معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹیں بدلواتے رہے۔ ان کا کتا بھی غار میں ہی ان کے ساتھ تھا۔ اللہ جل شانہ نے جس طرح اپنی قدرت کاملہ سے انہیں سلا دیا تھا اسی طرح انہیں جگا بھی دیا۔ وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ اب 309 سال بعد جاگے تو بالکل ایسے تھے جیسے ابھی کل ہی سوئے تھے۔ ان کے بدن، کھال بال، غرض ہر چیز بالکل صحیح سلامت تھی، یعنی جیسے سوتے وقت تھے بالکل ویسے ہی اٹھے تھے۔ کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ آپس میں کہنے لگے کیوں بھائی، بھلا ہم کتنی دیر تک سوتے رہے؟ ایک نے جواب دیا 1 دن یا اس سے بھی کم۔ یہ بات اس نے اس لیے کہی تھی کہ وہ صبح کے وقت سوئے تھے اور جب جاگے تو شام کا وقت تھا، اس لیے انہوں نے یہی خیال کیا کہ وہ 1 دن یا اس سے کم سوئے ہیں۔
پھر ایک نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، اس کا درست علم اللہ ہی کو ہے۔ اب انہیں شدید بھوک پیاس کا احساس ہوا۔ انہوں نے سوچا بازار سے کھانا منگوانا چاہیے، پیسے ان کے پاس تھے، ان میں سے کچھ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر چکے تھے، کچھ ان کے پاس باقی تھے۔ ایک نے کہا ہم میں سے کوئی پیسے لے کر بازار چلا جائے اور کھانے کی کوئی پاکیزہ اور عمدہ چیز لے آئے، اور جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے کہ کہیں لوگوں کی نظر اس پر نہ پڑ جائے۔ سودا خریدتے وقت بھی ہوشیاری سے کام لے تاکہ کسی کی نظروں میں نہ آئے۔ اگر انہیں ہمارے بارے میں معلوم ہو گیا تو ہماری خیر نہیں، دقیانوس کے آدمی ابھی تک ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک غار سے باہر نکلا، اسے سارا نقشہ ہی بدلا نظر آیا۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کوئی چیز اپنے پہلے حال پر موجود نہیں تھی، شہر میں کوئی بھی اسے جانتا پہچانتا نظر نہ آیا۔ یہ حیران تھا، پریشان تھا اور ڈرے ڈرے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا دماغ چکرا رہا تھا، سوچ رہا تھا کل شام تو ہم اس شہر کو چھوڑ کر گئے ہیں، پھر یہ اچانک کیا ہو گیا؟ جب زیادہ پریشان ہوا تو اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا مجھے جلد از جلد سودا لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ آخر وہ ایک دکان پر پہنچا، دکاندار کو پیسے دیے اور کھانے پینے کا سامان طلب کیا۔ دکاندار اس سکے کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے وہ سکہ ساتھ والے دکاندار کو دکھایا اور بولا بھائی ذرا دیکھنا یہ سکہ کس زمانے کا ہے۔ اس نے دوسرے کو دیا اور اسی طرح سکہ کئی ہاتھوں میں گھوم گیا۔ کئی آدمی وہاں جمع ہو گئے۔ آخر انہوں نے اس سے پوچھا تم یہ سکہ کہاں سے لائے ہو؟ تم کس ملک کے رہنے والے ہو؟ جواب میں اس نے کہا میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں، کل شام ہی کو تو یہاں سے گیا ہوں۔ یہاں کا بادشاہ دقیانوس ہے۔ وہ سب اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور بولے یہ تو کوئی پاگل ہے، اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے چلو۔ آخر اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہاں اس سے سوالات ہوئے، اس نے تمام حال کہہ سنایا۔ بادشاہ اور سب لوگ اس کی کہانی سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ آخر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم ہمیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے چلو، وہ غار ہمیں بھی دکھاؤ۔ چنانچہ سب لوگ اس کے ساتھ غار کی طرف روانہ ہوئے۔ ان نوجوانوں سے ملے اور انہیں بتایا کہ دقیانوس کی بادشاہت ختم ہوئے 3 صدیاں بیت چکی ہیں اور اب یہاں اللہ کے نیک بندوں کی حکومت ہے۔ بہرحال ان نوجوانوں نے اپنی بقیہ زندگی اسی غار میں گزاری اور وہیں وفات پائی۔ بعد میں لوگوں نے ان کے اعزاز کے طور پر پہاڑ کی بلندی پر ایک مسجد تعمیر کی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب شہر جانے والا پہلا نوجوان ان لوگوں کو لے کر غار کے قریب پہنچا تو اس نے کہا تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جا کر انہیں خبر کر دوں۔ اب یہ ان سے الگ ہو کر غار میں داخل ہو گیا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر نیند طاری کر دی۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی اسے تلاش کرتے ہی رہ گئے، نہ وہ ملا اور نہ ہی وہ غار انہیں نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں سے غار کو اور ان سب کو پھر سے چھپا دیا، اور ان کے بارے میں لوگ خیال ظاہر کرتے رہے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، یا وہ 9 تھے، 10واں ان کا کتا تھا۔ بہرحال ان کی گنتی کا صحیح علم جو ہے وہ صرف اللہ ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ان کے بارے میں زیادہ بحث نہ کریں اور نہ ان کے بارے میں کسی سے دریافت کریں، کیونکہ ان کے بارے میں لوگ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، کوئی صحیح دلیل ان کے پاس نہیں۔ معلوم ہوا کہ تعداد پر زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عزت اور ایمان والی موت نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔